مدیحہ آپ ہی مجھے ایکچولی ایک سوال پوچھنا تھا، وہ یہ کہ میری شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں اور میرے شوہر نا وہ نشہ کرتے ہیں، وہ پیتے ہیں، مطلب وہ میں انہیں بہت طریقوں سے منع کر چکی ہوں، لیکن نماز روزہ ہر چیز جو ہے نا وہ میں کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہے. وہ باقی ساری چیزیں وہ کرتے ہیں، وہ اخراجات میرے پورے کرتے ہیں، بچوں کی کفالت صحیح کرتا ہے، ہر چیز میں وہ اچھا ہے نا، وہ مطلب اور کوئی چیز ایسی مجھے نہیں لگتا کہ وہ غلط کرتے ہیں، لیکن وہ جو نشہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، میں ڈپریس رہتی ہوں، صرف یہ سوچتے ہوئے اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہوئے کہ کیا مجھے جو ہے وہ آپ کی تو آخرت بہت اچھی ہے، ان کی آخرت کا سوچیں اور ان کے لیے بھی دعا کریں آپ زیادہ. دعا تو میں کرتی ہوں نور بھائی، میں آپ کی سب سے زیادہ دعا لگے گی انہیں انشاءاللہ. اچھا تو جتنا میں سمجھ پائی جو وہ ڈرنک کرتے ہیں بیسیکلی، اور ساتھ میں وہ پیچھے وہ یہ بات کیونکہ جو پہلے ہماری کالز آتی ہیں مجھ سے پہلے وہ سنتے ہیں، تو وہ یہ بھی پوچھنا چاہتی کہ کیا میں ان کو چھوڑ دوں، میں کیا کروں؟ میں اصل میں خاتون کو شرعی لحاظ سے حق حاصل نہیں کہ وہ طلاق دے اور خود الگ ہو جائے، تو خود مرد کا انتظار کرنا پڑے گا کہ اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ان کے لیے راستہ بن جائے گا اور پھر انشاءاللہ خوشحال آئندہ کی زندگی ہوگی. لیکن اگر شوہر طلاق نہیں دیتے اور اسی کیفیت کے اندر ہیں تو بہن کو پہلے تو بہت زیادہ اپریشیٹ کہ انہوں نے اس حوالے سے سوچا کہ مجھے اپنے شوہر کو ٹھیک کرنا ہے اور میری کوئی ذمہ داری بنتی نہیں بنتی. تو اگر ٹھیک کرنے کے سلسلے کے اندر وہ پیار محبت سے ہی بہرحال کام کر سکتی ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسے ہی اگر دکھایا کچھ کاؤنسلنگ جتنی ہوتی ہے اسی طرح لوگ سدھرتے ہیں. بالکل جی ہو سکتا ہے کہ معاملہ اور آگے بڑھ جائے. اور ابھی انہوں نے جو شیئر کیا مسئلہ نام لیے بغیر شیئر کیا، نہیں پتا چلا کہ کون سوال کرنے والا تھا، کس کے بارے بات کی جا رہی تھی، تو اس بات کو پھیلائے نہ اور جتنا ان کا پردہ ہو سکتا ہے پردہ رکھیں. اور جو اس کے اندر کام کرنے والے افراد ہیں جیسے ان کے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس، ان تک اگر تھوڑا سا کاؤنسلنگ کریں اور ان کو کہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو اگر ہو سکے تو تھوڑا سا کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو اپنا پیر مانتے ہوں، اپنا مرشد مانتے ہوں، اپنا عالم مانتے ہوں، مولانا مانتے ہوں، علامہ مانتے ہوں، ان سے بات کر کے اگر ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا ان کو کہیں کہ اس حوالے سے آپ اپنے مجلس کے اندر یا درس کے اندر عمومی طور پر بیان کریں تاکہ وہ ان تک ہوگا. جی جی یہ بڑی اچھی بات آپ کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو واجب قرار دی گئی ہے مردوں کے لیے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے لیے واجب قرار دی گئی ہے. مردوں کو کہا گیا ہے کہ آپ کو نان و نفقہ کم از کم دینا ہی ہے، اس کے علاوہ باقی آپ جتنا اور دینا چاہیں وہ آپ کے اوپر ہے. وہ اماؤنٹ ہمیں مقرر کر لینی پڑے گی، آج کل نان و نفقہ کا تو اینڈ ہی نہیں ہو رہا کوئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس کے حساب سے ہی دیکھا جائے گا. اور عورت کے لیے واجب ہے کہ جو حق زوجیت ہے وہ ادا کرے اور بغیر اجازت گھر نہ چھوڑے اپنے شوہر کا. تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ شوہر ایسا ہے جو نشئی ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو اپنے آپ کو تو نقصان پہنچا رہا ہے لیکن اس سے زوجہ کو یا پھر اولاد کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ڈھا رہا، تو پھر عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر جائے. بڑوں سے رابطہ کرے وہ جیسے وہ جو باتیں کسی سے، یعنی ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ بھائی میرا شوہر تو شراب پیتا ہے، میرا شوہر تو نشہ کرتا ہے، یا میرا شوہر کوئی بھی کام کرتا ہے غلط کام اس لیے میں گھر چھوڑ کر آ گئی. اگر وہ ظلم کرتا ہو آپ کے اوپر، مارتا پیٹتا ہو خدا نہ خواستہ، تو پھر صحیح ہے کہ آپ گھر چھوڑ کر ایسی محفوظ جگہ پر جائیں گی کہ جہاں پر آپ کی جان وغیرہ محفوظ ہو. لیکن اس کے علاوہ آپ کو گھر چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. اور یہ جو ایسا صبر ہو رہا ہے، اس صبر پر بہت زیادہ پاداش اور بہت زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملنا ہے، کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ جدا ہونا چاہتی تھی لیکن آپ جدا نہیں ہو پا رہی، اور اس کے لیے مثالیں دی گئی ہیں باقاعدہ روایات کے اندر کہ آپ کا شمار حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کا ساتھ دینے والوں میں اور ان کے ساتھ مشہور ہونے والوں میں قیامت کے میدان میں ہوگا. اسی طریقے سے جناب آسیہ سلام علیہ کی مثال جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ فرعون جیسا شوہر ہے، انہوں نے برداشت کیا، کیا رتبہ پایا. جی بے شک. تو آپ کا مقام ان خواتین کے ساتھ ہوگا اگر آپ نے یہ صبر کیا.